طافیہ غسان، بڑے یونیک نام ہے جناب، اور ان کے معنی بھی بتائیں گے، یہ ہمیں ان کی نسبتیں بھی بتائیں گے. اور اس طرف جو بورڈ ہے ناسک، سفینہ، معظم، متین اور سدرہ. جناب 2 منٹ کا ٹائم ہے اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. نام کے آگے معنی بھی لگانا ہے اور اس کی نسبت بھی بتانی ہے. اچھے نام رکھنا یہ بڑا اچھا طریقہ ہے، اور اپنے بچوں کے نام انبیاء، صحابہ، اہل بیت، بلکہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ناموں پر، ازواج مطہرات کے ناموں پر رکھنے چاہیے تاکہ ان کے ناموں کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں. جناب تلاش کر رہے ہیں، ابھی تک دونوں ٹیموں نے کچھ شروع نہیں کیا ہے اور آدھا منٹ تو گزار ہی دیا ہے. ڈبے چینج تو نہیں ہو گئے بھائی؟ جی ڈبے لگتا ہے چینج ہو گئے ہیں. جب بھی میں حیران ہوں کہ یہ آدھا منٹ گزر گیا، کوئی ایک بھی نہیں لگا. چلے ایک ڈبہ اٹھا لیں وہاں سے. چلے شاباش، کوئی بات نہیں. چلے 2 منٹ دوبارہ شروع کر دیں، ہو جاتا ہے. اسی کا نام تو ذہنی آزمائش ہے جناب. ہاں ان کو آدھے منٹ تک سمجھ ہی نہیں آیا ہوا کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ چلے جناب. جناب بڑی تیزی سے نام کے معنی لگا رہے ہیں. آدھا منٹ گزر چکا ہے. تسلی سے کریں، غلطی نہ ہو اس بات کا خیال رکھیں. اچھے طریقے سے اپنی سلائیڈ کو چپکائیں کہ وہ گر بھی نہ جائے. بڑے پیارے پیارے نام ہیں. ان میں کچھ صحابہ کے نام بھی ہوں گے، کچھ نبیوں کے نام بھی ہو سکتا ہے ہوں، بزرگوں کے نام بھی ہوں، صحابیات کے نام بھی ہو سکتے ہیں. جناب تھوڑی دیر میں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ان ناموں کے معنی کیا ہیں اور ان کی نسبتیں کیا ہیں. 1 منٹ ہو چکا ہے، تقریباً 45 سیکنڈ باقی ہیں. خوف رب کا ہے دل میں بسائے ہوئے، لوٹنے تم بھی ایسا. دوبارہ صحیح طریقے سے اپنی سلائیڈز کو پڑھ لیں. آدھا منٹ ابھی بھی باقی ہے آپ کے پاس. کوئی غلطی نہ ہو جائے، بعض اوقات جلدی میں غلطی ہو جاتی ہے. چلیں جناب، آپ کے نزدیک بھی فائنل ہے. چلیں جناب اب ادھر آئیں گے ہم جناب. اور یہ ہمارے نارووال والوں کا ہے. یہ جی نارووال کے اسلامی بھائیوں نے لکھا ہے یہ، یعنی اس کے معنی بتائے ہیں. درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا جناب، مازن بارش برسانے والا بادل، اور یہ صحابی رسول کا نام ہے. سبحان اللہ کہیں گے. سبحان اللہ. آج میرا خیال ہے کہ میرے ساتھ بھی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. خفاف، ہوشیار و ذہین، اور یہ بھی صحابی رسول کا نام ہے. سبحان اللہ. اچھا سویدہ، سردار کو بھی کہتے ہیں، سانولی کو بھی کہتے ہیں. یعنی یہاں پر حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی بیٹی کا نام ہے صحابی رسول کی. سبحان اللہ. طافیہ، یہ سانولی، ٹھیک ہے، سردار اور سانولا رنگ جس کو کہتے ہیں نا. طافیہ، خوشہ انگور میں نمایاں اور ابھرا ہوا دانا. انگور کے خوشے کے اندر جو ابھرا ہوا دانا ہوتا ہے، دیکھیں اس کو بھی الگ سے نام دیا گیا. اور یہ ایک عابدہ خاتون ہیں، ان کا نام ہے غسان. دل کی گہرائی کو کہتے ہیں، یہ بھی صحابی رسول کا نام ہے. اور سبحان اللہ یہ 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں. اب باری ہے جناب ہمارے ساہیوال والوں کی. ناسک، عبادت کرنے والا، اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے. سبحان اللہ. سفینہ کشتی کو کہتے ہیں، ناؤ کو کہتے ہیں. یہ راویہ حدیث حضرت سفینہ بنت شیبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام ہے، بلکہ ایک صحابی کو بھی نبی پاک نے سفینہ کہا تھا. سبحان اللہ. معظم، بزرگ اور واجب التعظیم، یہ اس کے معنی ہیں. اور سبحان اللہ معظم بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے. متین، مضبوط کو کہتے ہیں، اور یہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے. اور سدرہ، یہ بیری کا درخت ہے، سدرۃ المنتہا بھی آپ نے سنا ہوگا.
اور یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہو کا نام سدرہ ہے. تو جناب پانچوں کے پانچ صحیح جواب دے دیے ہیں. زبردست تیاری کر کے دونوں ٹیمیں آئی ہیں جناب. اب تک تو مقابلہ بہت کلوز ہے, اب آگے جا کے پتہ چلے گا مقابلہ کس طرف جاتا ہے. دونوں ٹیموں سے گزارش ہے آگے آئیے, وقت ہوا ہے, اپنے نیک اعمال کا جائزہ بھی کریں گے اور انشاءاللہ نعت خوانی بھی کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آئیے مدنی چینل کے ناظرین اپنے نیک اعمال کا جائزہ کر لیتے ہیں. اچھی اچھی نیتیں کی, پانچوں نمازیں با جماعت ادا کی, ہر نماز سے قبل نماز کی دعوت دی, رات میں سورہ ملک پڑھی یا سن لی, ہر نماز کے بعد آیت الکرسی تسبیح فاطمہ سورہ اخلاص پڑھی, کنز الایمان سے 3 آیات یا صراط الجنان سے 2 صفحات مع ترجمہ و تفسیر پڑھی یا سن لیے, شجرے کے اورات پڑھے, 313 بار درود شریف پڑھے, آنکھوں کو گناہوں سے بچایا, کانوں کو گناہوں سے بچایا, فضول نظری سے بچتے ہوئے نگاہیں نیچی رکھیں, 12 منٹ مکتبۃ المدینہ کی اصطلاحی کتاب پڑھی, اذان و اقامت کا جواب دیا, غصے کا علاج کیا, اپنا جائزہ کیا, اپنے نگران کی اطاعت کی, آپ اور جی کہہ کر بات کی, مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھا یا پڑھایا, عشاء کی جماعت سے 2 گھنٹے میں گھر پہنچ گئے, 2 گھنٹے دینی کاموں پر صرف کیے, فجر کے لیے جگایا, دوسروں کے گھروں میں جھانکنے سے بچے, گھر درس ہوا, مسجد درس دیا یا سنا, سنت کے مطابق لباس پہنا, زلفیں رکھنے کی سنت پر عمل ہے, ایک مشت داڑھی ہے, گناہ ہونے کی صورت میں فوراً توبہ کی, سنت کے مطابق کھانا کھایا, مسلمانوں کو سلام کیا, کچھ نہ کچھ سنتوں پر عمل کیا, ظہر کی سنت قبلیہ فرض سے پہلے ادا کی, تہجد یا صلاۃ اللیل پڑھی, اوابین یا اشراق و چاش پڑھی, عصر یا عشاء کی سنت قبلیہ پڑھی, 12 دینی کاموں میں سے ایک دینی کام کی ترغیب دلائی, دوسروں سے مانگ کر چیزیں استعمال تو نہیں کی, جھوٹ, غیبت اور چغلی سے بچے, کچھ نہ کچھ وقت مدنی چینل دیکھا, ذاتی دوستی تو نہیں کی, وقت پر قرض ادا کر دیا, عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن کی تائید دل نہ کرے, صفائی اور سلیقے کا خیال رکھا, مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کی, بعد فجر تفسیر سننے سنانے کے حلقے میں شرکت کی, کچھ نہ کچھ جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھی, چوک درس دیا یا سنا, والدین اور پیر و مرشد کو ایصال ثواب کیا, اسراف سے بچے, ٹریفک قوانین کی پابندی کی, تنظیمی طریقہ کار کے مطابق مسئلہ حل کیا, زبان کے گناہوں سے بچے, فضول باتوں سے بچے, مذاق, مسخری, طنز, دل آزاری اور کہکہ لگانے سے بچے, امامت شریف باندھا, ماں باپ کا ادب کیا. اللہ کریم ہم سب کو نیک اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا, تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا, ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا, ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا, گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا, گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا, کیا بغیر کیا ہوگا, کیا بغیر کیا ہوگا, خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور
گرد تیرا نام لے لیا ہوگا، جو گرد گرد تیرا نام لے لیا ہوگا، دکھائی جائیں گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہاں ہوگا، خدا پاک کی چاہیں گے اگلے پچھلے خوشی، خدا پاک خوشی ان کی چاہتا ہوگا، کسی کے پاؤں کی بیڑی یہ کاٹتے ہوں گے، کسی کے پاؤں کی بیڑی یہ کاٹتے ہوں گے، کوئی اسیر غم ان کو پکارتا ہوگا، کوئی اسیر غم ان کو پکارتا ہوگا، کسی طرف سے صدا آئے گی حضور آؤ، نہیں تو دم میں غریبوں کا فیصلہ ہوگا، کسی کے پلے پہ ہوں گے یہ وقت وزن عمل، کوئی امید سے منہ ان کا تک رہا ہوگا، کوئی اس کلام میں برادر اعلیٰ حضرت شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان صاحب نے ایک قیامت کا نقشہ بڑے کمال کے انداز میں پیش کیا ہے، حدیثوں سے بھی آپ نے استنباط کیا، قرآنی آیتوں میں جو ذکر ملتا ہے، اور اب نبی پاک کیسے شفاعت فرمائیں گے، پیارے آقا کا اس دن معمول کیا ہوگا کہ کوئی قریب ترازو، کوئی لبے کوثر، کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا، اور نبی پاک کو اپنے کسی معاملے کا تو اندیشہ نہیں ہے نا، وہ تو شفاعت کرنے والے آقا ہیں، بخشے بخشائے آقا ہیں، مگر ان کے دل پر بھی غم طاری ہوگا، کیوں؟ کیونکہ وہ امتیوں کو جو پریشان دیکھیں گے تو ہمارے آقا کے دل اقدس پر غم طاری ہوگا، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے، اور پھر نبی پاک کیسے اپنے غلاموں کو بچائیں گے، اور پھر نبی پاک کی خوشی کے لیے کیا 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 جائے گا۔ اور ہم نے کل ایک شعر سنا تھا نا کہ گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا، یعنی گناہ بھی نیکیوں سے بدل دیے جائیں گے۔ بڑا کمال کا کلام ہے، اگر ایک ایک شعر کو غور سے سنیں اور قیامت کا نقشہ اپنے ذہن میں رکھیں تو عشق رسول میں بھی اضافہ ہوگا، خوف خدا میں بھی اضافہ ہوگا، اور پھر قیامت کے دن نبی پاک کس طرح کرم فرمائیں گے، باتیں بھی مزید طریقے سے سمجھ آئیں گی۔ جی، کسی طرف سے صدا آئے گی حضور آؤ، نہیں تو دم میں غریبوں کا فیصلہ ہوگا۔ کوئی کہے گا دہائی ہے یا رسول اللہ، کوئی کہے گا دہائی ہے یا رسول اللہ، تو کوئی تھام کے دامن چل چلا ہوگا، کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جحیم، وہ ان کا راستہ پھر کے دیکھتا ہوگا، شکستہ ہوں میرے حال کی خبر کر دو، کوئی کسی سے یہ رو کے کہہ رہا ہوگا، خدا کے واسطے چل سے
کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا، کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا، وہ پاک دل کے نہیں جس کو اپنا اندیشہ ہجوم فکر و تردد میں گر گیا ہوگا، ہزار چاند فدا نرم نرم پاؤں سے، ہزار چاند فدا نرم نرم پاؤں سے، پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا، خدائی بھری انہی ہاتھوں کو دیکھتی ہوگی، زمانہ بھر انہی قدموں پہ لوٹتا ہوگا، مقام فاصلوں پر کام مختلف اتنے، وہ دل ظہور کمال حضور کا ہوگا، وہ دل ظہور کمال حضور کا ہوگا، دعائے امت بدکار پھر دلب ہوگی، خدا کے سامنے سجدے میں سر جھکا ہوگا، کہیں گے اور نبی اذهبوا إلى غيري، کہیں گے اور نبی اذهبوا إلى غيري، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، انا لہا ہوگا، انا لہا ہوگا، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے، عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا، میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں اس طرح ہوگا، حسن فقیر کا جنت میں اس طرح ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے،
حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا. اللہ سچی غلامی نبی پاک کی نصیب فرمائے اور آقا کے پیچھے پیچھے بلا حساب جنت میں داخلہ بھی نصیب فرمائے. کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. میں جیلان رضا ان سے بول رہا ہوں. پیارا عبدالحبیب انکل، مجھے آپ اور آپ کا ذہنی آزمائش سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے. ہمیں ذہنی آزمائش کے ذریعے بہت سارے کلام سننے کو ملتے ہیں اور مدینے کے محبت میں اضافہ ہوتا ہے. آپ میرے لیے مدینے کی دعا فرما دو. اللہ آپ کو اور آپ کے سارے گھر والوں کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے. ہمیں بھی نصیب فرمائے. اگلی کال دیجیے گا. میرا نام محمد بلال اختاری ہے. میں عاری والا سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے. ہم سب گھر والے اسے شوق سے دیکھتے ہیں. اللہ پاک آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. آمین. اور ہم سب گھر والوں کے لیے بھی دعا فرمائے. جزاک اللہ خیر. آمین آمین یا رب العالمین. ایک اور کال دیجیے گا. میرا نام فیضان اختاری ہے. میں ملتان سے بول رہا ہوں. میں آج ساہیوال ٹیم کو سپورٹ کر رہا ہوں. میرا عبدالحبیب انکل سے سوال ہے کہ آپ اتنے پیارے کیسے ہیں؟ ماشاء اللہ عز و جل. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. یہ آپ کی نگاہوں کا حسن ہے. اور باقی دعا کریں کہ اللہ کا پیارا ہو جاؤں, اللہ کے حبیب کا پیارا ہو جاؤں. دنیا میں بہت ساروں کے چہرے بڑے اچھے ہوتے ہیں, مزیدار اور برکت والے تو وہ ہوں گے نا جن کا چہرہ قیامت کے دن چمکے گا. دعا کریں اللہ ہمیں قیامت کے دن چمکتے چہرے نصیب فرمائے. چلیں جناب آگے چلتے ہیں. پروگرام کو لے کر باقی ساری ٹیموں سے گزارش ہے اپنی جگہ تشریف رکھیں گے اور مقابلے کو لے کر آگے چلتے ہیں. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ ایسا علیہ بھی وسلم. ماشاءاللہ بہت پیارا کلام پڑھا گیا. مولانا حسن رضا خان نے لکھا ہے. تو میں آپ سے بھی ایک سوال پوچھنا چاہوں گا جی کہ کوئی ایسا شعر سنا ہے جس میں بیان کیا گیا ہوگا یہ میدان معاشر کیوں برپا کیا جائے گا, کس سبب, اس کا سبب کیا ہوگا؟ یہ اسی کلام کا شعر ہے ویسے تو نہیں, بلکہ ایک اور بھی شعر ہے, لیکن فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا. دیر از اونلی ون ریزن. دیکھیں نا علماء کہتے ہیں کہ اعمال لکھنے والے فرشتوں نے تو اعمال لکھ لیے ہیں. قیامت کے دن ہم اٹھتے اور ہمارے ہاتھ میں ہماری رپورٹ پکڑا دی جاتی ہے کہ تمہاری نیکیاں زیادہ ہیں تم جنت میں جاؤ, تمہارے گناہ زیادہ ہیں جہنم میں جاؤ. اتنا بڑا محشر سجانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو عشق والا جواب یہ ہے کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا. آقا تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. ساری دنیا کو بتانا ہے نا کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کیا ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. جو نبی پاک کی عزت ہے وہ ساری دنیا دیکھے گی انشاءاللہ. اور سبحان اللہ. اچھا وہاں ایک اور بات میں مزے کی بتاؤں آپ کو. قیامت کے دن جو نہیں مانتے نا نبی پاک کو, معاذ اللہ نہیں مانتے, ایمان نہیں لاتے, یا ان کی شان کو نہیں مانتے, ان کے معجزات کو نہیں مانتے, ان کے مقام کو نہیں مانتے, قیامت کے دن وہ سارے مان جائیں گے کیونکہ سب کو نظر آ رہا ہوگا نا. لیکن اس دن کا ماننا جو ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اس دن تو سارے مان جائیں گے, اس دن کا ماننا کام نہیں آئے گا. آج ماننا ہے, آج عشق رسول, آج نبی پاک کی سچی غلامی, آج ان کی جو شان و شوکت ہے اس کو دل سے ماننا ہے. اللہ ہمیں مرتے دم تک نبی پاک کے گیت گانے والا, پیارے آقا کی شان بیان کرنے والا, اسی محفل میں, اسی ماحول میں ہمیں اللہ کریم زندگی نصیب فرمائے. جناب سلسلہ آگے چل رہا ہے. اب 2 سیگمنٹ رہ گئے ہیں تو یہ فیصلہ کر دیں گے نارووال یا ساہیوال, کون سا وال آگے جاتا ہے. آئیے اس سے پہلے کہ ہم فیصلے کی طرف چلیں, سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے جملہ درست کیجیے. آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے, ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. 30 سیکنڈ میں جملہ درست کرنا ہے. حدیث بھی ہو سکتی ہے, بزرگ کا قول بھی ہو سکتا ہے, بلکہ کوئی محاورہ بھی ہو سکتا ہے. توجہ دیجئے گا, ساہیوال والوں کی باری ہے. دکھائیے جناب. بڑا مشہور محاورہ آ گیا بھائی یہ تو. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
مان نہ مان میں تیرا مہمان. اے ہائے، مان نہ مان میں تیرا مہمان. جواب بالکل درست دے دیا ہے. یہ ویسے نارملی کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ محاورہ ہے کہ بل بلائے کسی کے لوگ پہنچ جاتے ہیں، یا پھر جناب خواہ مخواہ کسی بات میں دخل دیتے ہیں، یا زبردستی کسی کام میں شریک ہونے کے لیے. بھائی کوئی نہیں شامل کر رہا پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں میں نے آپ کے ساتھ کرنا ہے. تو مان نہ مان میں تیرا مہمان. جناب جواب درست دے دیا ہے. ویسے ایسے مہمان بننا نہیں چاہیے، اجازت لے کر ہی مہمان بننا چاہیے. نارووال والوں کی باری ہے. جملہ درست کیجئے جناب. خاموش رہیں گے آپ لوگ، خاموش رہیں گے. بندر کیا جانے ادرک کا سواد. جناب کیا یہی محاورہ ہے؟ بندر کیا جانے ادرک کا سواد، یہ بھی محاورہ ہے ایکچولی. اور یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ معمولی آدمی جو ہوتا ہے بعض اوقات وہ اعلیٰ درجے کی چیزوں کی حیثیت نہیں جانتا. نا قدر شناس کو بڑی نعمت کی کیا قدر ہو سکتی ہے؟ آج کل لوگوں کو بعض اوقات قدر نہیں ہوتی، کتنی بڑی بھی نعمتیں ان کے پاس ہوتی ہیں. علماء کی قدر نہیں کرتے، علم کی قدر نہیں کرتے، نیکیوں کی قدر نہیں کرتے، اچھے ماحول کی قدر نہیں کرتے، گھر والوں کی قدر نہیں کرتے، بچے والدین کی قدر نہیں کرتے. تو یہ محاورہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بندر کو کیا معلوم ادرک کے اندر کیا ٹیسٹ ہے. تو یہ ویسے محاورہ ہے لیکن یہ زبردست لیسن بھی ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کی قدر کرنی چاہیے. جواب درست دے دیا ہے جناب. اگلا جملہ کون سا ہے؟ اتنا آسان آسان آ گئے تھے، آپ سمجھے سارے ہی آسان ہوں گے. بڑا پیارا کال ہے یہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو اپنا لباس صاف رکھے اس کے غم کم ہو جائیں گے. بیوٹیفل. جو اپنا لباس صاف رکھے اس کے غم کم ہو جائیں گے. صفائی ویسے بھی شریعت کو بڑی پسند ہے اور یہ غموں کو دور کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے کہ صاف ستھرے رہا کریں. جواب درست دے دیا ہے. نارووال والوں کی باری ہے جناب. جلدی کیجئے گا، میں نے تو خوشبو نکال لی ہے. جو خوشبو لگائے اس کی عقل میں اضافہ ہوگا. جو خوشبو لگائے کیا اس کی عقل میں اضافہ ہوگا؟ جناب بتائیے. کیا جی جو خوشبو لگائے اس کی عقل میں اضافہ ہوگا؟ جواب درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ آپ نے خوشبو نکال لی ہے، خوشبو لگا رہے ہیں. آپ کی عقل میں اللہ پاک مزید برکتیں اضافہ فرمائے. آپ ٹیسٹ لینا شروع کر دیں گے عقل بڑھاتے ہی. ایسا تو نہ کرو یار. یہ جو ابھی آپ نے محاورے شروع ہوئے ہیں، ابھی جو محاورے آئے ہیں اس کے اندر، تو ہم نے کہا ایک محاورہ آپ سے نہ پوچھ لیں. ہر محاورے کا معنی مجھے پتا. سر منڈاتے ہی اولے پڑے. سر منڈاتے ہی اولے پڑے. اس کا کیا معنی بنے؟ ابھی تو میرے بال پورے ہیں. نارملی یہ محاورہ وہاں یوز ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوئی بندہ نیا کام شروع کرتا ہے اور بعض اوقات کسی بغیر مشورے کے شروع کر دیتا ہے، اور مشورہ کیے بغیر وداؤٹ ایکسپیرینس کو کام شروع کرے اور پھر پھنس جاتا ہے. اسٹارٹ کرتے ہی پھنس جاتا ہے، مخالفت کا سامنا ہوتا ہے. تو بندہ کہتا ہے ابھی تو سر منڈایا اور اوپر سے اولے پڑنا شروع ہو گئے. تو بال ہوتے تو بچت ہو جاتی، اولے تو ڈائریکٹ لگنا شروع ہو گئے. تو یہ محاورے کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. تو بہرحال اس محاورے کا جو میں سمجھاؤں معنی یہی ہے. تو سر منڈا کے امامہ پہن لیا کریں تو پھر انشاءاللہ اولے کم لگیں گے. چلیں جناب آپ چلتے ہیں ایک اور جملے کی طرف. سائیوال والوں کی باری ہے. یہ حدیث پاک ہے. یہ میسج بھی بڑا زبردست ہے جناب. جلدی بسم اللہ کریں. الرحمن الرحیم. جس گھر میں کتا یا جاندار کی تصویر ہو اس گھر میں فرشتے نہیں آتے. فرشتے اس میں نہیں آتے. جس گھر میں کتا یا جاندار کی تصویر نہیں ہوتی ہے اس میں فرشتے نہیں جاتے ہیں. مفہوم آپ کا درست ہے، مگر 2 سے زیادہ لفظ آپ نے آگے پیچھے کیے تو ہم آپ کو کوئی نمبر نہیں دے سکیں گے. نارووال والوں کی باری ہے. الفاظ پورے کے پورے بیان کریں.
یہ بھی حدیث پاک ہے اور بڑی ہی عبرت انگیز حدیث ہے, فائدہ والی بھی ہے. ہر وہ شخص جو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے قیامت والے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا. دوبارہ پڑھیں. ہر وہ شخص جو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے قیامت والے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا. کیا بات ہے, الفاظ شاید آپ نے پورے یوز کر لیے, لیکن یہاں ہے قیامت کے دن ہر شخص اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ دنیا میں محبت کرتا ہوگا. اب کیا ان کو ایک نمبر دیا جائے گا کیونکہ ورڈز انہوں نے آلموسٹ پورے یوز کر لیے ہیں. ایک نمبر آپ کو دیا جائے گا ماشاءاللہ, بڑی زبردست, حالانکہ طویل حدیث تھی لیکن انہوں نے ایک نمبر حاصل کیا اور غالباً یہ نمبر حاصل کر کے مقابلہ بھی برابر کر لیا ہے. جناب اب ایک جو ہے ہمارے پاس کوئی ہے لفظ, ایک سینٹنس ہم یہاں موجود حاضرین سے بھی پوچھیں گے. چلیں بھائی حاضرین تیار ہو جائیں, انعام کون لیتا ہے, جملہ درست کیجئے. دل میں بسائے ہوئے خوف رب کا ہے دل میں بسائے ہوئے لوٹنے تم بھی درست پر تحفہ اور غلط بیان کرنے پر قافلہ, مدنی قافلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. محمد شاہد اتاری. تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی. چلیں جناب اسکرین پر دیکھتے ہیں صحیح جواب ہے یا مدنی قافلہ ہے. ویسے خوشی میں بھی تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی, جواب بالکل درست دے دیا ہے بھائی. 2 لائنوں کا یہ سوال تھا اور 2 تحفے انکم دے رہے ہیں. اور پھر یہ مدنی قافلہ خوشی میں بھی تو دے سکتے ہیں نا, غلط جواب پہ کیوں دیں بھائی. ٹھیک ہے نا, انشاءاللہ تاریخ بھی لے لیں بھائی ان سے اور تحفہ بھی دے دیں. چلیں جناب چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب. مقابلہ بہت کلوز ہو گیا ہے, آخری سیگمنٹ فیصلہ کرے گا نارووال یا ساہیوال. صلو علی الحبیب. جناب بالکل برابر نمبر ہو گئے ہیں, 36 نمبر ہیں. ہم آخری سیگمنٹ میں داخل ہو رہے ہیں. کوئی ایک غلطی یا کوئی ایک مسٹیک جو ہے مقابلے سے ٹیم کو باہر کر سکتی ہے. ایک کال سلسلے میں شامل کرتے اتنی دوران تک ساہیوال اور نارووال والے ذرا اپنا شہر تبدیل کرے بیچ والے اسلام بھائی. جی کال دیجئے. عبدالحبیب انکل, آپ سے میرا ایک کوشچن ہے کہ آپ جب بھی مدینہ پاک جاتے ہیں تو ایسی کون سی نعت ہے جو آپ نے ضرور پڑھنی ہوتی ہے اور آپ کی نظر جب سب گنبد پہ پڑتی ہے تو ایسا کون سا شعر ہے جو آپ کو فوراً سے یاد آ جاتا ہے؟ میرے اور میرے گھر والوں کے لیے مدینہ پاک جانے کی دعا فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا. دعا کریں کہ جلدی جلدی مکہ مدینے کی حاضری نصیب ہو جائے. ویسے تو بہت سارے کلام ہے جب بندہ مدینے جاتا ہے تو اسے یاد آتے ہیں, مگر حاضری دربار کے وقت ایک شعر یقیناً کچھ زیادہ ہی دل کے قریب ہے کہ نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں, لیے ہوئے تو دل بے قرار ہم بھی ہیں, ہمارے دست تمنا کی لاج بھی رکھنا, تیرے فقیروں میں اے شہریار ہم بھی ہیں. اللہ ہمیں بار بار مدینے کی حاضری عطا فرمائے. سیگمنٹ کی طرف چلیں گے. آئیے آخری سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے, ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. جناب ساہیوال والوں سے سوال, 5 سوال صحیح کہنا ہے یا غلط کہنا ہے. حضرت بہاؤدین زکریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار پاک پتن میں ہے. غلط. عید الفطر کا دن تمام دنوں کا سردار ہے. غلط. دروازہ کعبہ اور حجر اسود کے درمیانی حصے کو مستجاب کہتے ہیں. غلط. تمام فرشتوں کے سردار حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں. غلط. قرآن کا قلب سورہ یاسین کو کہا جاتا ہے. صحیح. کیا بات ہے, 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں. غلطی نہیں کرنی ہے جناب, نمبر بالکل برابر ہیں. اب نارووال والوں کی باری ہے. نام ہے ان کا انس. بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث نماز کے موضوع پر ہے. غلط. داروغہ جنت کا نام مالک ہے. غلط. جنات کو بٹی سے پیدا کیا گیا ہے. غلط. شوال المکرم 10واں مہینہ نہیں ہے. غلط. امام حسین کی والدہ کا نام حضرت فاطمہ نہیں ہے. غلط. ارے بھائی 5 غلط کہہ رہے ہو, کچھ تو صحیح کہو. مگر کمال یہ ہے کہ 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے. انبلیویبل. جناب مقابلہ بالکل برابر. عبد المبین اتاری ساہیوال سے, کعبۃ اللہ شریف پر جو سونے کا پرنالہ بنا ہوا ہے اسے مستجار کہتے ہیں. غلط. اعلیٰ حضرت نے پہلا فتویٰ 14 سال سے بھی کم عمر میں دیا.
सही फतावा अमजदिया मुफ्ती अमजद अली आज़मी के फतवों पर मुश्तमिल है। सही बदरी मुज़ाकरा हर जुमेरात को हुआ करता है। गलत चुगलखोर क़यामत के दिन कुत्ते की शक्ल में उठाया जाएगा। सही क्या बात है, पांचों के पांच सही जवाब दे दिए। कोई टीम हार मारने के लिए तैयार नहीं है। कासिम भाई नारोवाल से, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन सूर फूकेंगे। गलत। सफा और मरवा के माबैन 7 चक्कर लगाने को रवल कहते हैं। गलत। इकरा के माना है लिखो। गलत। एक रिवायत के मुताबिक इंसान को दी गई सबसे बेहतरीन चीज हुस्न अखलाक है। सही। इमाम गजाली की कुन्नियत अबू मोहम्मद है। गलत। कमाल हो गया जनाब, पांचों के पांच सही जवाब दे दिए। अनबिलीवेबल। इसका मतलब आखिरी दोनों इस्लामी भाई, यानी अब तक दोनों टीमों ने पूरे सही जवाब देकर 10-10 नंबर हासिल किए हैं। एक तरफ मोहम्मद सबीर मुस्तफाई हैं तो दूसरी तरफ उस्मान हैं। पहले हम बात करेंगे उस्मान से। जी उस्मान, आप रेडी हैं? आपका ताल्लुक अच्छा वैसे नारोवाल की टीम से हैं, तो पहले बारी थी साहेवाल वालों की, तो समीर मुस्तफाई भाई से बात कर लेते हैं। आखिरी इस्लामी भाई हैं जिनके हाथ में पूरी टीम है। हजरत उमर फारूक को देखकर शैतान रास्ता बदल लेता था। सही। सुतरा कम से कम एक हाथ ऊंचा और उंगली बराबर मोटा होना चाहिए। सही। जन्नतुल माला मदीने के कब्रिस्तान का नाम है। गलत। प्यारे आका ने सफेद रंग का इमामा शरीफ भी बांधा है। सही। शबे कदर 27 रजबुल मुरज्जब को होती है। गलत। अल्लाहु अकबर, पांचों के पांच सही जवाब दे दिए। अल्लाह अल्लाह, ये दोनों टीमें आज हमें थका देंगी जनाब। ये साहेवाल वालों ने तो अपनी जगह सिक्योर कर ली है, अब नारोवाल वालों की बारी है। एक भी गलती ने मुकाबले से बाहर कर देगी। अब अगर इन्होंने भी 5 सही जवाब दे दिए तो फिर क्या करेंगे? हमारी मजलिस तैयारी कर ले जनाब। नाम है आपका उस्मान, ठीक है। नमाज पंचगाना नमाज शबे बैराज में फर्ज हुई। सही। प्यारे आका की मशहूर कुन्नियत अबुल कासिम नहीं है। गलत। हजरत उस्मान गनी ने 63 साल की उम्र मुबारक पाई। गलत। हजरत अली मुतम्मिमुल अर्बईन हैं। सही। मिरातुल मनाजी की 4 जिल्दें हैं। गलत। अल्लाहु अकबर जनाब, 5 इन्होंने सवाल इनसे किए गए। नाज़रीन, अगर ये पांचों सही हैं तो मुकाबला बराबर हो जाएगा। एक गलती भी की तो मुकाबला दूसरी टीम जीत जाएगी। इसका जवाब क्या है? पहले दोनों टीमें मेरे करीब आ जाएं, मैं यहां आकर आपको जवाब बताता हूं कि जवाब क्या है। साहेवाल और नारोवाल ने अब तक के ज़हनी आजमाइश का सबसे कमाल का मुकाबला किया है जनाब। सारे के सारे सही जवाब दिए, मगर आखिरी इस्लामी भाई से एक गलती हो गई है। हजरत मौला अली मुतम्मिमुल अर्बईन नहीं, ये हजरत उमर को कहा जाता है। मगर इतना फास्ट मुकाबला, इतने सही जवाब, इंसान से गलती हो जाती है। लेकिन बड़ी कमाल की टीम है, दिल छोटा ना करें। अनस को भी कुछ कहना नहीं है क्योंकि इंसान से ही गलती होती है। अगली टीम इंशाल्लाह इनको एक मौका मिलेगा और इंशाल्लाह ये मौका हासिल करेंगे। तो आज का मुकाबला नारोवाल वाले जीत गए हैं, नहीं साहेवाल वाले जीत गए हैं। यानी इन्होंने हमें भी ऐसा कंफ्यूज किया है कि दोनों वाल इतने करीब करीब हैं, तो आज का मुकाबला नारोवाल वाले नहीं साहेवाल वाले जीत गए हैं। नारोवाल वालों को इंशाल्लाह मौका मिलेगा। और माशाल्लाह जो नारोवाल की टीम है इसमें मोहम्मद सलमान आपका नाम है। सलमान भाई को आज हम साहेवाल, देखे फिर कंफ्यूज कर रहे हैं, साहेवाल के सलमान जो हैं उनको हम ये तोहफा पेश कर रहे हैं। माशाल्लाह बहुत कमाल की दोनों टीमें हैं। मैं दोनों टीमों के जो निगरान हैं, जिम्मेदारान हैं, इनके नाज़मीन हैं, जो इनके निगरान हैं, सबको मुबारकबाद पेश करता हूं। वन ऑफ द ब्यूटीफुल मुकाबला, बिल्कुल क्लोज जाके एक नंबर से पीछे रही टीम और आखिरी इस्लामी भाई तक मुकाबला पहुंचा। इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। चले जनाब, अब हम चलेंगे। नाजरीन, आपसे एक सवाल किया गया था, उसका जवाब और उसकी कुरानदाजी। जी मदनी चैनल के नाजरीन, सवाल ये था कि सबसे पहली उम्मुल मुमिनीन का नाम बताएं। तो इसका जवाब है हज़रत सैयदतुना खतीजा बिनते खुवैल रदी अल्लाह ताला अन्हा। और हमारे पास जो नाम आए उनमें ज़हीर रज़ा मियाँ वाली, मोहम्मद हम्माद बिनते कासिम अली, मोहम्मद यूसुफ रज़ा बिनते खलील साहेवाल, मोहम्मद अली अत्तारी ऊज शरीफ, हुसैन खारिया बिनते अरबाब गम्बट बिनते अनवर मंजूर कॉलोनी कराची, मोहम्मद हमज़ा बिनते सज्जाद हुसैन कराची, मोहम्मद शहजाद अत्तारी गोजरा। इंशाअल्लाह ज़ल इनके दरमियान कुरानदाजी होगी। और हमारा तोहफा जो है खारियाँ जा रहा है मोहम्मद हुसैन, आप हमसे रब्ता कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपका तोहफा आपके घर तक पहुंचाया जाएगा। जी माशाल्लाह। कल जो हमारे यहाँ पर कुरानदाजी हुई थी नाजरीन की, उसमें बिनते फैयाज का तोहफा निकला था। उनकी भांजी आईनी माशाल्लाह लेने के लिए तोहफा।
चले भाई, आ जाए भाई, प्यारी सी गुड़िया आई है हमारे पास माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम माशाल्लाह, ये ले इधर आ जाए माशाल्लाह, इधर आ भाई, इतनी प्यारी गुड़िया आई है भाई हमारे पास माशाल्लाह। चले जनाब, अब वक्त हुआ है नाजरीन, आपसे एक क्विज एप्लीकेशन के जरिए सवाल किया गया था पहले, उसकी कुरानदाजी देख लीजिए। इंतजार दिल भी फरते मोहब्बत में है बेकरार, उस घड़ी होगी जीरत की मेराज। इनमें से कौन सा फेल हज का रुकने आजम है? वकूफ़े अरफात। जवाब दुरुस्त है। आइए लकी ड्रॉ के जरिए किन के आईडीज निकले हैं। ऊपर फोन नंबर है और नीचे ये 5 नंबर्स देख लीजिए और इस पर आप मैसेज कीजिए। अगर आपका आईडी निकला है तो आपको इंशाल्लाह तोहफा मिलेगा। चलिए जनाब, अब वक्त हुआ है, यहाँ बड़े इस्लामी भाई जो हैं उनका टोकन है 1179 और जो मदनी मुन्ने हैं उनका है 1052। जनाब, कल मुकाबला आप कौन सी टीम का किस टीम के साथ देखेंगे? आइए उसके कुछ मनाजिर आपको बताते हैं। मुकाबला है जहन की याददाश्त का। जिसकी होगी याददाश्त मजबूत वो पाएगा मंजिल। सवाल और जवाब का एक मुनफरिद प्रोग्राम। तो फिर देखिए इंशाअल्लाह 29 अक्टूबर 2024 बरोज मंगल रात 9 बजे जहनी आजमाइश सीजन 16, जिसमें होंगी पतोकी और चकवाल की टीम आमने सामने मदनी चैनल पर। माशाअल्लाह। चले जनाब, अदब और शौक के साथ सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाएं। ऐ दीन हक के रहबर तुम पर सलाम सरदा, ऐ दीन हक के रहबर तुम पर सलाम सरदा, मेरे शफी महशर तुम पर सलाम सरदा। इस बेकसों ग़ज़ी पर जो कुछ गुज़र रही है, इस बेकसों ग़ज़ी पर जो कुछ गुज़र रही है, अफ़ज़ा है सब वो तुम पर ज़ाहिर है, सब वो तुम पर कोई नहीं हमारा, हम किसके दर पे जाएं। अब कोई नहीं हमारा, हम किसके दर पे जाएं। अब कोई नहीं हमारा, हम किसके दर पे जाएं। बेकसों के यावर, बेकसों के यावर तुम पर सलाम हरदम, तुम पर सलाम हरदम, तुम पर सलाम हरदम। अपने कतार की लीजिए खबर खुदारा, अपने कतार की लीजिए खबर खुदारा, कीजिए करम हसन पर, कीजिए करम मुझ पर, तुम पर सलाम हरदम, तुम पर सलाम हरदम, तुम पर सलाम हरदम। ऐ दीन हक के रहबर तुम पर सलाम हरदम, मेरे शफी महशर तुम पर सलाम हरदम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका
لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. کی دعا اور آقا کریں وارث الانبیاء بالیقین انبیاء کی ہے میراث علم بالیقین انبیاء کی ہے میراث علم ڈھونڈنے درس گاہ چشمہ جاری ہے قرآن کے نور کا دل کا روشن کرے آپ گینا چلو علم کا نور ہے تم بھی بھر لو ذرا فیض مشکل کشا سے یہ سینہ چلو مشکل کشا سے یہ سینہ چلو دینی کاموں کے لیے جو ساتھ دے عطار کا اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا. پروگرام لے کر آئے ہیں تم پر کروڑوں درود. سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان عالی شان ہے تو نبی پاک پر ایک درود پڑھے اللہ اور اس کے فرشتے اس پر 70 مرتبہ رحمتیں بھیجتے ہیں. یہ یقین جانیے درود پاک کا پڑھنا آپ کو اس کی توفیق ملنا یہ اللہ اور رسول کا بہت بڑا کام ہے. صحیح بات ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان عالی شان ہے بے شک اللہ پاک نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت بھی عطا فرمائی. بس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھے گا تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے. کہتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود پاک پڑھا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ. دیکھیے پروگرام تم پہ کروڑوں درود بروز منگل مدینہ منورہ میں صبح 9 بجے اور پاکستان میں صبح 11 بجے مدنی چینل پر. بزرگوں کا مدنی چینل بزرگوں کا مدنی چینل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور.